السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی جناب، میں جناب صبح صبح کا آج اٹھا ہوا ہوں، ناشتہ واشتہ کر لیا ہے اور ابھی بھی صبح کے 8 بجے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں ناشتہ لے بھی آیا ہوں، کر بھی لیا ہے، کھا بھی لیا ہے، چائے بھی پی لی ہے، سارا کچھ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ دیکھیں موسم، بہت پیارا موسم ہے اور واقعی موسم جی بدل گیا ہے، آ گئی ہیں سردیاں۔ دیکھو جی سردیاں سردیاں آ گئی ہیں، ہوئے 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 ہوئے۔ سر جی کنے تنگ ہوئے ہیں اسی گرمیاں تو، یقین کرو میں تانوں کی دساں کہ گرمیاں ہوئے ہوئے یار، گرمیاں ایڈیاں لمیاں۔ اکتوبر دیکھیں آج کیا اکتوبر ہے آپ کو پتہ ہے؟ 9 اکتوبر ہے آج، اور آج لگ رہا ہے کہ جناب سردیاں کا موسم آ گیا ہے اور گرمیاں ختم ہوئی۔ وہ سر جی گرمی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ گرمیاں تو ختم ہو گئی ہیں، سیاسی گرمیاں جو ہے وہ عروج پہ ہیں، سیاسی گرمیاں۔ یہ کبوتروں کی طرف سے بھی سلام میرا قبول کر لیں، یہ میرا کبوتروں کی طرف سے بھی سلام قبول کر لیں جناب علی۔ یہ دیکھیں یہ میں آتا ہوں تو یہ اڑ کے میرے پاس آتے ہیں کہ وکیل صاحب آئے نے سانو کھانا کھوان کے، تو کھانا ان کا دیکھیں میں نے فالتو رکھ دیا ہے، پوری بالٹی بھر کے رکھ دی ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے نا، وہ بھی جی میدان میں آ گئے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچے ایک بالکل یہ کبوتروں کے چھوٹے بچے، یہ خود کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو پھینٹی بھی لگ گئی ہے دوسری کبوتری سے۔ یہ ٹھیک ہے جی، یہ طوطے وغیرہ یہ سب خوش ہوتے ہیں کہ جناب وکیل صاحب آ گئے نے تو ہن سانو کچھ ملے گا، خوراک ملے گی۔ اچھا جی، سیاسی باتیں کرتے ہیں اور موسم کی خبریں بھی ضروری ہوتی ہیں نا سر جی، موسم کی خبریں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہ میں بتاؤں، سیاسی خبریں ہیں میرے پاس کافی ساری، میں اندر جا کے بناؤں گا، جو باہر پھر شور شرابہ ہوتا ہے اور آپ کو کوالٹی والا جو ہے نا وہ نہیں ملتا آواز، کیونکہ میں سپیکر وغیرہ نہیں لگاتا ادھر۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی سپیکر لگایا ہوگا، میرا اپنا یہ سپیکر ٹھیک ٹھاک ہے، یہ والا سپیکر گلا ٹھیک ٹھاک ہے بالکل۔ ہم اسٹوڈنٹ لائف سے بڑی گرم گرم تقریریں کرتے رہے ہیں کہ طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہم ایسی گرم گرم تقریریں کرتے ہیں کہ لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ یہ تاج محل، یہ دیواریں مضبوط نہیں، مضبوط کرو، یہ تاج محل جل جائے گا، میں آگ لگانے آیا ہوں۔ اور اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ آپ یقین کریں، میں نا میاں والی سے ادھر پڑھنے کے لیے جب لاہور آیا نا، تو 15 دن کے بعد ہی میں اپنے کالج کا نیب صدر بن گیا، کیونکہ مجھے ایک تقریر کا موقع مل گیا۔ تو لڑکوں نے کہا واہ بھائی واہ، آیا تھا ساڈا ہیرو ہے بھائی، ایڈی زبردست تقریر تو میں بن گیا۔ اس کے بعد پھر میں کالج کا صدر بھی بن گیا، پھر میں لاہور پورے کا چیئرمین بن گیا، پھر میں سینیٹر بن گیا، سارے یہ تقریریں کرنے کے شوق میں۔ چلیں سوری، میں نے اس بات کو لمبا کر دیا، اصل بات آتے ہیں جی۔ قاضی فائز عیسیٰ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ $100 ملین کا یہ سوال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تسی دسو جی، تسی بھی دسو تو میں بھی تانوں دسنا۔ بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کتنے دن رہ گئے ہیں جی؟ آج 9 تاریخ ہے، تے بس ہوں تو گنے چنے دن رہ گئے نے، 15 14 16 دن رہ گئے نے، تے حالے تک حکومت 2/3 میجارٹی اکٹھی نہیں کر سکی۔ اور تازہ ترین خبریں کل یہ آ رہی تھیں کہ شاید حکومت نے وہ اچیو کر لیا ہے، لیکن اب ہے کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔
اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہے 15-16 کی، اس سے پہلے کر لیں، لیکن حالات نہیں ہو رہے۔ کل جو فلسطین یکجہتی کانفرنس ہوئی ہے جس میں عمران کے علاوہ سارے آئے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ فلسطین کے حق میں عمران یہودیوں کے خلاف اور فلسطین کے حق میں عمران خان اینڈ کمپنی نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے جناب، کیا ہے اور کافری کیا ہے؟ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سارے آئے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔ اور جس طرح میں آپ کو سناتا ہوتا ہوں نا کہ 8ویں جماعت کا رزلٹ تھا، پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک رزلٹ تھا سکول کا، مارچ میں ہوتا تھا۔ تو پرنسپل نے آ کے اعلان کیا کہ حضرات رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سوائے عزیز اللہ نیازی کے سب پاس ہیں، سوائے عزیز اللہ نیازی کے سارا سکول پاس ہے۔ تو وہ نیازی بھی اسی نیازی کا رشتہ دار تھا، آپ کو بتاؤں، وہ نیازی، اور وہ نیازی جناب سوائے عزیز اللہ نیازی کے سارا سکول پاس ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، فلسطین کے مسئلے میں سوائے نیازی کی پارٹی کے سب آئے ہوئے تھے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لینا یہ کتنی فتنہ پرور پارٹی ہے، یا یہودیوں کے خلاف عملی طور پہ وہ آنا ہی نہیں نہ چاہتے، نہیں آنا چاہتے۔ اچھا جی، قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ فلسطین یکجہتی جو کانفرنس تھی نا، اس کے اینڈ پہ مولانا صاحب، اچھا جی، تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ سر جی اس طرح تو نہیں نہ ہوتا، راہ چلتے جب ہم سے کوئی قانونی مشورہ لیتا ہے، یا ڈاکٹر سے کوئی مشورہ لیتا ہے، یا وکیل سے مشورہ لیتا ہے، تو وہ راہ چلتے تو انج ہی ہوتا ہے نا پھر، کہ یار میرے کو کاغذ قلم کو لکھ لے یار، پیناڈول دے نال فلانی ہے، بروفین بھی کھا لیں، فلیجل بھی لے لیں، وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ فلسطین کی کشمیر کانفرنس تھی، وہاں پھر مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی بلاول کی، یہ وہ آج جو تازہ بلاول کا بیان آیا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم کریں، ہم رات کے اندھیرے میں نہیں کرنا چاہتے۔ اور سر جی آپس میں یہ نہیں ملے ہوئے کوئی بھی، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگی آئینی ترمیم۔ کل پاکستان بار کونسل نے بھی بتا دیا کہ یہ چیزیں کرو، لیکن ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے سر جی، چون چون کا مربع ہے۔ ابھی تو ان کو اور بلیک میلنگ ہو جائے گی، ابھی تو بیچ میں جب سارے کٹھے ہو جائیں گے ایم کیو والے کہیں گے یار ساڑھے نال گورنر یہ گل تو پکی کرو، مجھے پتہ ہے نا ان چیزوں کا۔ تو یہ آئینی ترمیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ قاضی فائز عیسیٰ گھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار میں ریٹائر ہو کے اپنے دوتوں پوتوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کوئی مجھے قاضی فائز عیسیٰ کا، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نا، کوئی وہ مستقبل مزید نظر نہیں آ رہا، نہ آئینی عدالت کا آ رہا ہے۔ آئینی عدالت کے اوپر بھی بڑے تحفظات ہیں، اور یہ ایک نئی جوڈیشری وہ بنا رہے ہیں جس میں جی قاضی فائز عیسیٰ کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو قاضی نے کہہ دیا نہیں میں نہیں آنا، تو یہ وہ تو بہرحال یہ ناکام ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے قاضی صاحب کا۔ اگلی خبر آپ کو صبح دوں، کشمیر میں مودی کو بری طرح شکست ہوئی ہے، مودی ہار گیا ہے کشمیر میں، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور وہاں پہ فاروق عبداللہ اور ان کے لوگوں کے جو ہے نا وہ لوگ جیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور صبح بڑی خبر آ رہی تھی جی، لبنان سے لوگ آ گئے پاکستان، حالانکہ حامد میر پاکستان سے لبنان چلا گیا ہے کوریج کے لیے، اور باقی سارے آ گئے ہیں، پورے جہاز بھر کے آ رہے ہیں۔ تو دنیا میں امن قائم ہے، لبنان کے ساتھ اب یمن، اور یہ ہے لبنان سے بھی لوگ ہجرت کر کے شام کو جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، تھرتھلی مچی ہوئی ہے سر جی، یوکرین پورا خالی ہو گیا ہے، ادھر یورپ میں لوگ چلے گئے، ادھر تھرتھلی۔ کیا اقوام متحدہ کا کیا فائدہ؟ اتنی بڑی اقوام، قوم کی جمع اقوام، ساری دنیا کی اقوام وہاں بیٹھی ہیں، اور ایک یوکرین کی رشیا سے لڑائی ہو رہی ہے، انہوں 1.5 سال ہو گئے، اور غزہ کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے اس کو سال ہو گیا، کوئی صلح کران والا بندہ کوئی نہیں۔ پنڈ دا چودھری کیڑا فائدہ پنڈ دا چودھری بنن دا، امریکہ صاحب انہاں دی صلح کراؤ،
گل مکاؤ، بلکہ آپ جانبدار ہو جاتے ہیں، اپنے اسلحے شسلے بیچتے ہیں، یہ چنگا جنگ لگی رہے، اسلحے بیچتے ہیں جیڑا نا رونق لگی رہے جی ندی، یہ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی اور کوئی آج بشرا بی بی کی ضمانت ہے جی، عمران خان اور بشرا بی بی کی۔ اور دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمیں پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آج جو توشہ خانہ نمبر 2 ہے نا، یہ ایک تو گھڑی چور کا تھا نا، یہ والا، یہ مندریوں اور ہاروں کا، یہ اس کی آج جو ہے نا وہ ضمانت لگی ہوئی ہے۔ اور سارے عمران خان کے کیس جسٹس میاں گل اورنگزیب ایوب خان کا پوتا ہے یا دوتا ہے یا کیا، اس کے پاس لگتے ہیں۔ عمر ایوب کا بھی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے آج تک عمران خان کو مایوس نہیں کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 90% جو ہے عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی توشہ خانہ نمبر 2 میں، ٹھیک۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے نا۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران ہوا ہے۔ یہ بیچ میں سے عامر فاروق کو نکالتے ہیں چیف جسٹس کو، لیکن وہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہے، اور تو کیس کسی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے گل حسن کے علاوہ عمران خان کا۔ اور وہ بڑھ چڑھ کے اس نے ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں، جیل میں ملاقاتیں، کھانسی بخار، حکا، ایکسرسائز مشینیں، یہ ساری اسی نے تو اس کو لے کے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ جناب عمران خان کی اس کی ضمانت سمجھو ہو گئی، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ لو جی، یہ گروپ لائف انشورنس کے کیسوں میں آج دھکے کھاتا ہوا لاہور سے میں آیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں ہمارا یہ گروپ لائف انشورنس کا کیس تھا۔ یہ کیس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، گروپ لائف انشورنس کا کیس، یہ ریٹ پٹیشن ہے اور یہ بھی نیچے ہے، اور کافی سارے وکیل ہیں۔ میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ آباد ہائی کورٹ ہے، یہ میں آ گیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹھیک ہے۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، اس میں آدھا درجن سے زیادہ وکیل لاہور سے ہیں، اور لاہور سے صرف میں آیا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں کسی کا گلہ شکوہ نہیں کر رہا، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ کنٹینر لگے ہوئے تھے اور روڈ بند تھے، اور ادھر سارا ماحول ادھر آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا کم رش ہے ادھر ہائی کورٹ میں، اتنا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ مجھے آپ شاباش دیں کہ لاہور سے صرف میں آیا ہوں، سارے خطرے منہ لے کے، اور میں نے گروپ لائف انشورنس کا میں نے بتایا نا کہ اس میں ذاتی طور پہ بھی انوالو ہوں کہ یہ کیس ہمارے بزرگوں کے حق میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کو جیسے کہ جانتے ہیں کہ آج ڈیٹ ہے یہ 7 اکتوبر کی، تو اس میں آج بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اور ساری ڈیٹیل بھی بنانا چاہتا ہوں۔ اس میں ہم 2-3 جو سینئر وکیل تھے انہوں نے بحث کی ہے، میں نے کی ہے، ایک اور ہمارے سینئر دوست ہیں انہوں نے کی ہے مین بحث جو ہے۔ تو مین کیس ہی چونکہ میں ادھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کر رہا ہوں، تو ادھر تو خیر پہلے ایک وہ ریٹ پٹیشن فیصلہ ہوا تھا، تو اس میں وہ دوسرے وکیل صاحب تھے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آج کیس لگا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ 50% ہو گیا ہے۔ ہم نے اس عدالت کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بتایا کہ 1355 جو ریٹ پٹیشن ہے اس کا جو فیصلہ ہمارے حق میں جسٹس وقار سیٹھ صاحب کر گئے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں بھی ہمارے حق میں ہو گیا ہے۔ تو اور پھر ان کو ہم نے وہ قانون بھی بتایا جو خیبر پختونخوا نے قانون میں ترمیم کی ہے، کیونکہ ادھر مین جو ہے نا وہ قانون والی بات ہے۔ ہمارا جو سیکشن 19 ہے بیناولنٹ گروپ فنڈ کا، جو 69 کی جو ایکٹ ہے، اس میں وہ ڈیتھ کی جگہ ریٹائرمنٹ کا لفظ لکھنا ہے۔ یہ امینڈمنٹ ہونی ہے لا میں امینڈمنٹ ہونی ہے۔ تو جج صاحب نے ہمیں کہا کہ اگر یہ میں آپ کا کر بھی دوں تو آپ جب تک لا میں امینڈمنٹ نہیں کرائیں گے آپ کا یہ کیس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو وہ انہوں نے جج صاحب نے یہ کہا کہ جب تک قانون میں ترمیم نہیں نہ ہوگی تو وہ نہیں ہوگا۔ تو وہ قانون کی ترمیم کا مسودہ بھی میرے پاس تھا، جو بل پیش ہوئے نا وہ میں نے کہیں سے نکلوا لیا ہے۔ بہت میں نے جج صاحب کو دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ پرائیویٹ بل پیش ہو گیا ہے قومی اسمبلی میں،
اور صوبائی نے کر دیا ہے، قومی میں پیش ہو گیا ہے، تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پڑا ہے۔ تو جج صاحب نے جناب علی کمال مہربانی کی ہے، انہوں نے میاں جسٹس گل اورنگزیب اور ارباب صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ میں لا سیکٹری کو بلاتا ہوں اور لا سیکٹری کو بلا کے ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل پڑا ہے نا، اچھا اس میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میں پھر سب کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ بھی مزے کی بات ہے، پٹیشنر کا تو ہوگا ہی ہوگا نا، اس میں پھر سب کا ہو جائے گا، سب کا ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جج صاحب نے 1 مہینے کی ہمیں ڈیٹ دی ہے، اور اس ڈیٹ میں انہوں نے کہا ہے لا سیکٹری سے رابطہ کریں اور لا سیکٹری کو کہیں کہ اس کیس کی موجودہ صورتحال بتاؤ جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہے، جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ان کو لا سیکٹری کو کہہ دیا ہے، ان کو کاپی دے دی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے آج آرگومنٹ ہوا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس آرگومنٹ میں اب جو ہے ڈیٹ ہے وہ 13/11، 1 مہینے کی جج صاحب نے ڈیٹ دی ہے کہ، اور ہم سے پوچھا ہے کہ 1 مہینے میں یہ امید ہے کہ لا بن جائے گا۔ میرے دوستو، اگر یہ لا بن جاتا ہے نا، بل پیش ہو گیا ہے، وہاں سید رفیع اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بل پیش کیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پڑا ہے۔ یہ سیاسی رولے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ گنڈا پوری کے، اور یہ رولے اگر نہ ہوتے تو یہ بل ہو جانا تھا۔ بہرحال اگر وہ بل ہو جاتا ہے اگلی ڈیٹ پہ، تو پھر سب کا بھلا ہو جائے گا، پھر آپ لوگوں کو شاید کسی کو بھی مزید کارروائی کیس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ لا سیکٹری کو جج صاحب نے سمجھ لو آرڈر کر دیا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر اس لا کی جو ترمیم کریں، اور اس میں جو نیا لا بنے گا سیکشن 19 کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس میں ڈیتھ کی جگہ لفظ ریٹائرمنٹ لکھ دیا جائے گا۔ تو آج میں ذاتی طور پہ مطمئن ہوں، آپ بھی مطمئن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ آج بڑی اچھی کارروائی ہوئی ہے، اور آخر میں ایک دفعہ پھر مجھے شاباش دیں کہ لاہور سے صرف میں آیا ہوں بحث کرنے کے لیے آپ کے کیس میں۔ بڑی رکاوٹیں ہیں، ابھی بھی میں جاؤں گا تو جاتے ہوئے بھی بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ میرا جو ہوٹل ہے نا وہ ہائی کورٹ سے 2 منٹ کی مسافت پہ ہے، تو مجھے 2 گھنٹے لگے ہیں یہاں پہنچنے میں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ڈیٹ ہو گئی ہے 13/11، اب 13/11 تک آپ دعا کریں، میں نے آپ کو بالکل اپڈیٹ کر دی ہے۔